اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے درس ثانی بے تفسیر کی روشنی میں ہم نے پڑھا تھا آیات مبارک کی تشریح تفسیر کی روشنی میں ہم کر چکے ہیں۔ اب جو ہے تمارین کی طرف آ جائے۔ التمارین درس ثانی بے آیات 38 تا 44 سوال نمبر 1 اس سورۃ انفال میں۔ درس ثانی بے ہے آیات 38 تا 44 سوال نمبر 1۔ اس سبق میں مال غنیمت کی تقسیم کے بارے میں کیا حکم دیا گیا ہے؟ ہاں، یہ جواب ہے، جواب ہیڈنگ دو گی اور یہ ذہنی خاکہ ہے۔ جواب ہیڈنگ کے بعد ذہنی خاکہ ہیڈنگ دو گی۔ اور پہلے درس میں بھی میں یہ کہہ چکا ہوں کہ ضروری نہیں ہے کہ یہ ذہنی خاکہ آپ اسی طرح بنائیں، یہ تو صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے ہے، باقی آپ اپنی طرف سے اچھے بنا سکتے ہیں تو اچھی بات ہوگی۔ یہ یہاں پر یہ ذہن جواب ہیڈنگ ہے، یہ ذہنی خاکہ ہیڈنگ ہے، اس کے بعد جو ہے ذہنی خاکہ یہاں پر یہ ہونا چاہیے۔ اور جب یہ ذہنی خاکہ بنائے تو پھر اس کے بعد آپ کیا دیں گے، ہیڈنگ دیں گے اور شروع ہو جائیں گے۔ یہ ذہنی خاکہ جو ہے یہ پریزنٹیشن ہے، پریزنٹیشن کا ایک حصہ ہے۔ پریزنٹیشن جتنے بھی کویسچن ہے، جتنے بھی وہ ہے، وہ آپ کی پریزنٹیشن اچھے ہونے چاہیے۔ ہاں، پہلے سوال میں یہ کیا چیز مانگی گئی ہے، مال غنیمت کیا ہے؟ تو یہاں پر دیکھیں یہ سوالات جوابات جتنی بھی ہے یہ آپ کو نوٹس کچھ مل چکے ہیں اور کچھ ملیں گے، تو اس لیے لکھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ صرف آپ کو گائیڈ کرنے کے لیے اور بتانے کے لیے کہ اگر کوئی ایسا لفظ آئے جو مشکل ہو تو ہم یہاں پر وضاحت کریں گے۔ باقی جو ہے آپ صرف اپنے آپ کو کیا کر لیں، ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ گائیڈ ہو جائے، رہنمائی حاصل ہو سکے آپ کو۔ باقی نوٹس میں یہ سوالات جوابات ہے۔ اچھا، مال غنیمت کیا ہے؟ وہ مال جو کفار کے ساتھ لڑائی کی صورت میں مسلمانوں کے ہاتھ آئے وہ مال غنیمت کہلاتا ہے۔ اس میں گھوڑے، تلواریں، زرہیں، کھانے پینے کا سامان، پیسے، غرض و سب کچھ شامل ہے جو کفار اپنے ساتھ لائے ہوں۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ مال غنیمت ہے۔ یہ جو ہم نے ورڈز ہائی لائٹ کیے ہیں تو یہ بھی پریزنٹیشن کا ایک حصہ ہے کہ جواب کے بیچ میں سے جو بھی امپورٹنٹ ورڈ ہو تو اس کو آپ کیا کریں گے، ہائی لائٹ کریں گے۔ ہاں، زرہ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ یہ لوہے کے قمیص، لوہے سے بنے ہوئی قمیص جو جنگ کی حالت میں استعمال ہوتے ہیں اپنے حفاظت کے لیے، تو اس کو کہتے ہیں زرہ۔ تو جو کچھ بھی کفار اپنے ساتھ لائے ہوں اور لڑائی کی صورت میں وہ ساری چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ آ جائے، یہ ساری چیزیں کیا کہلاتی ہیں؟ یہ مال غنیمت، یہ مال غنیمت ہے۔ اچھا، مال غنیمت کی تقسیم کا اصول، یعنی مال غنیمت آپ اس درس میں پڑھ چکے ہیں کہ مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا۔ یہ وضاحت اس درس ثانی بے میں ہم کر چکے، یہاں پر موجود ہے جہاں پر آپ نے پڑھا تھا۔ وَاعْلَمْ أَنَّ مَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِن كُنتُمْ آمَنتُم بِاللَّهِ وَمَا أَنزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ اس آیت مبارک میں مال غنیمت کی تقسیم کی وضاحت ہو گئی ہے۔ تو پہلے جو سورۃ انفال کا جو پہلا درس ہے وہاں پر اللہ نے فرمایا تھا کہ مال غنیمت جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ اور یہاں پر درس ثانی بے میں آیت نمبر 41 میں اس کی وضاحت اللہ نے کی کہ مال غنیمت کو کس طرح تقسیم کیا جائے گا، کس کو کتنا حصہ ملے گا۔ تو یہ تقسیم کا جو اصول اللہ نے بیان فرمائے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق، یعنی مال غنیمت کس کے حکم کے مطابق تقسیم ہوگا؟ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق مال غنیمت تقسیم ہوگا۔ تو جب اس طرح تقسیم ہوگا مال غنیمت تو پھر
کوئی بھی ناراض نہیں ہوگا اور خوش ہوگا۔ اچھا، جب مال غنیمت پر مسلمانوں کے آپس میں اختلافات پیدا ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے سورۃ انفال کی یہ آیات نازل فرمائی کہ مال غنیمت کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے مطابق تقسیم کرو، اور تقسیم کا یہ اصول مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ مال غنیمت جو ہے، مال غنیمت کے کل 5 حصے بنائے جائیں۔ اس آیت مبارک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَعَلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیا، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا 5واں حصہ جو ہے اللہ کا ہے۔ خمسہ، اس کا 5واں حصہ کس کا ہے؟ اللہ کے لیے ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتہ داروں کے لیے، یتیموں مسکینوں مسافروں کے لیے ہے۔ تو اس کا یہ مقصد، یہ مطلب ہو گیا کہ مال غنیمت کو کل 5 حصوں میں تقسیم کیا جائے گا۔ 5واں حصہ کون لے گا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لیں گے، باقی 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے۔ اچھا، 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائیں، 5واں حصہ انہیں خمس الگ کیا جائے۔ خمس جو ہے 5ویں حصے کو کہتے ہیں۔ جو مجاہدین ہیں نا، تو پھر مجاہدین بھی 2 قسم کے تھے، ایک وہ تھے جن کے پاس سواری تھی، اور ایک وہ تھے جو جن کے پاس سواری، ایک قسم کے وہ مجاہدین تھے جن کے پاس سواری نہیں تھی۔ تو جن کے پاس سواری تھی تو ان کو 2 حصے ملیں گے، اور جن کے پاس سواری نہیں تھی تو ان کو 1 حصہ ملے گا۔ اچھا، اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق مال غنیمت میں سے 4 حصے مجاہدین میں تقسیم کیے جائے جن کے پاس سواری ہو، یعنی جن مجاہدین کے پاس سواری ہو ان کو کتنے حصے ملیں گے مال غنیمت میں سے؟ جن کے پاس سواری ہو ان کو 2 حصے دیے جائیں گے، 1 حصہ سواری کی خوراک اور حفاظت کے لیے، اور 1 حصہ خود مجاہد کے لیے۔ جن کے پاس سواری نہ ہو، جن مجاہدین کے پاس سواری نہ ہو ان کو صرف 1 حصہ مال غنیمت میں سے دیا جائے گا۔ تو جس کے پاس سواری تھی تو ان کو 2 حصے مل گئے، اور جس کے پاس سواری نہ تھی تو اس کو 1 حصہ مل گیا۔ جو 2 حصے تھے تو ایک خود مجاہد کے لیے، اور 1 حصہ جو ہے سواری، اونٹ گھوڑا وغیرہ، ان کی خوراک اور دیکھ بھال کے لیے۔ اچھا، پھر جو 5واں حصہ ہے، 5واں حصہ اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ خمس کن لوگوں کے لیے؟ خمس 5واں حصہ، خمس مال غنیمت کے 5ویں حصے کو کہتے ہیں۔ خمس کو 5 گروہ یا حصوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم فرماتے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم خمس میں سے 1 حصہ اپنے گھر والوں کے لیے لیتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں کو 1 حصہ دیتے تھے، یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو دیتے تھے، اور اگر اس کے بعد کچھ بچ جاتا تو اس سے ہتھیار وغیرہ جنگ کے لیے خرید لیتے اور مسلمانوں کے مفاد میں خرچ فرماتے۔ تو یہ مال غنیمت کا جو 5واں حصہ ہے، 4 حصے تو مجاہدین کے لیے، اور 5واں حصہ جو ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے حکم کے مطابق الگ کیا، تو پھر اس 5ویں حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 5 حصوں میں تقسیم فرماتے اللہ کے حکم کے مطابق۔ تو ایک حصہ، جب 5 حصے کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم مزید 5 حصوں میں تقسیم فرماتے تو ان 5 حصوں میں سے 1 حصہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کے لیے لیتے تھے۔ ٹھیک ہے، یہاں پر ہم نے یہ لکھا ہے، اور جو دوسرا حصہ ہوتا تھا تو وہ رشتہ داروں کے لیے لیتے تھے، اور اپنے رشتہ داروں کو دیتے تھے۔ تیسرا، چوتھا اور 5واں حصہ وہ یتیموں مسکینوں اور مسافروں کو دیتے تھے۔ جو یتیم تھے ان کو وہ 5واں حصے میں کچھ دیتے، اور جو مسکین تھے، حاجت مند تھے، جو مسافر ہوا کرتے تھے تو ان کو بھی دیتے تھے۔ اور 5ویں حصے میں اگر پھر بھی کچھ بچ جاتا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لیے بھی لیتے، رشتہ داروں کو بھی دیتے، اور یتیم مسکین مسافروں میں بھی تقسیم فرماتے، اور اس کے باوجود جو کچھ بچ جاتا تو اس سے پھر کیا کر لیتے؟ ہتھیار وغیرہ جنگ کے لیے خرید لیتے، جہاد کے لیے، اور مسلمان کے مفاد میں خرچ فرماتے۔ تو یہ سوال نمبر 1 ہو گیا۔ اب سوال نمبر 2 کی طرف دیکھیں۔ سوال نمبر 2 ہے، اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر میں مسلمانوں کی کامیابی کے لیے کس کس خصوصی انعام و احسان کا ذکر فرمایا ہے؟ ہاں، جواب ہیڈنگ دو گے، ذہنی خاکہ ہیڈنگ دو گے، اور پھر ذہنی خاکہ بناؤ گے، اور پھر اس کے بعد جواب شروع کرو گے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر جو رحمتوں کی اور نعمتوں کی بارش فرمائی، تو
کچھ تو آپ پہلے پڑھ چکے ہیں کلاس 8 میں، کچھ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے وہ اس کی وضاحت کر لی کہ جو احسانات، جو انعامات اللہ تعالیٰ نے غزوہ بدر کے موقع پر مسلمانوں پر کی، تو ان کا ذکر یہاں پر ہے۔ تو وہ کون کون سے انعامات تھے جو اللہ نے اس وقت مسلمانوں پر اور انعامات کی بارش برسائی؟ تو اس سوال جواب میں وہ کیا ہے، وہ ذکر ہے یہاں پر۔ پہلے تو آپ جب جواب ہیڈنگ کے بعد ذہن ہا کا ہیڈنگ دو گے، ذہن ہا کا بناؤ گے، تو پھر یہاں پر آپ کیا کریں گے، یہاں پر پھر آپ یہ جواب شروع کر لو گے۔ اچھا، پس منظر غزوہ بدر حق اور باطل کا پہلا معرکہ تھا۔ معرکہ جنگ کو کہتے ہیں، لڑائی کو کہتے ہیں۔ یہ معرکہ انتہائی عجلت سے سامنے آیا، عجلت جلدی سے۔ ابو سفیان جو کہ تجارتی قافلے کا سپہ سالار تھا، اس نے کفار مکہ کو اطلاع دی کہ مسلمان تجارتی قافلے کو لوٹنے والے ہیں۔ وہاں ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر مسلمانوں کے ساتھ جنگ کے لیے روانہ ہوا۔ تجارتی قافلہ بحفاظت مکہ پہنچنے پر ابو سفیان نے ابو جہل کے لشکر کو واپس بلانے کے لیے قاصد بھیجا، لیکن ابو جہل اپنی طاقت دکھانے پر مصر تھا۔ لیکن ابو جہل اپنی طاقت دکھانے پر مصر تھا، اصرار کرنے والا تھا، مصر اور اصرار کرنے والا، اصرار کر رہا تھا کہ ہم واپس نہیں جائیں گے، ضرور مسلمانوں کے ساتھ لڑیں گے۔ مسلمانوں کی تعداد 313 تھی، اسلحہ ساز و سامان کی بھی کمی تھی، لیکن اس کے باوجود اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ جنگ ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے ان پر مندرجہ ذیل انعامات کی بارش فرما دی۔ آپ پڑھ چکے ہیں ڈیٹیل میں کہ غزوہ بدر جو 2 ہجری میں پیش آیا، یہ پہلا معرکہ تھا کفر اور اسلام کے درمیان۔ جو بڑا معرکہ تھا، پہلا بڑا معرکہ یہ غزوہ بدر کا تھا جو 2 ہجری میں پیش آیا۔ کس طرح پیش آیا یہ آپ ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ ابو سفیان کا تجارتی قافلہ تھا اور مسلمان کی یہ حکمت عملی تھی کہ مدینہ منورہ میں کہ کفار ہم کو تنگ نہ کرے، تو اس کے لیے کیا کرنا چاہیے؟ تو اس کے لیے یہی ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے کفار مکہ کو مالی لحاظ سے کمزور کیا جائے۔ جب وہ مالی لحاظ سے کمزور ہو جائیں گے تو تب وہ مسلمان کو اتنا پریشان نہیں کریں گے۔ تو اس غرض سے جب کفار مکہ کا جو تجارتی قافلہ تھا وہ آ رہا تھا، تو مسلمانوں نے ان پر حملے کرنے کے بارے میں سوچا کہ ان پر حملہ اور ہو جائیں گے اور یہ تجارتی قافلہ پر حملہ اور ہو جائیں گے، تو اس طرح یہ جو کفار مکہ ہے مالی لحاظ سے کمزور ہو جائیں گے، تو پھر مسلمان کو تنگ کرنے کی اتنی وہ جرت نہیں کر سکیں گے۔ تو جب ابو سفیان جو تجارتی قافلے کا کیا تھا، سربراہ تھا، جب اس کو پتہ چلا تو اس نے کیا کیا، اس نے قاصد بھیجا مکہ مکرمہ کو، ابو جہل کو اطلاع دی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں خطرہ ہے مسلمانوں سے اور جو تجارتی قافلہ ہے ان کو مسلمان لوٹنے والے ہیں، تو اس لیے اب ہماری مدد کے لیے آ جائیں۔ تو وہ 1000 کا لشکر لے کر روانہ ہوا، مکہ مکرمہ سے نکلا اور میدان بدر کی طرف روانہ ہوا۔ مسلمانوں نے بھی میدان بدر کی طرف رخ کیا اور میدان بدر پہنچ گئے۔ تو اس وقت یہ آپ پڑھ چکے کہ مسلمان کی تعداد 313 تھی، کفار کا لشکر 1000 تھا، جنگ ساز و سامان سے لیس کفار مسلمانوں کے پاس اسلحہ نہ ہونے کے برابر تھا۔ رمضان کا مہینہ تھا، پانی بھی نہیں تھے مسلمانوں کے پاس اور تعداد میں بھی کم تھے، یہ تمام مشکلات تھے نا۔ تو اور دوسری طرف کفار کا لشکر زیادہ تھا، اسلحہ جنگی ساز و سامان سے لیس تھا وہ لشکر، اور بدر کے میدان میں جہاں پر پانی تھا، ایک کنواں، تو وہاں پر اس پر بھی کفار مکہ نے قبضہ کر لیا تھا، کیونکہ وہ بدر کے اس حصے میں جہاں پر پانی موجود تھے اس پر قبضہ کیا تھا، وہاں پہلے پہنچ گئے تھے تو انہوں نے وہاں پر قبضہ کیا تھا پانی پر۔ تو مسلمان نے کیا کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی دعا مانگی، مسلمانوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کر لی، تو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کی فریاد قبول کر لی اور مسلمان پر انعامات کی بارش برسا دی۔ سب سے پہلے ان انعامات میں یہاں پر ذکر ہے باران رحمت کی بارش اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر برسا دی۔
ہاں، کفار مکہ نے بدر کے میدان میں پہلے پہنچ کر پانی والی جگہ پر قبضہ کر لیا اور مسلمان بعد میں پہنچے، اور مسلمانوں نے جہاں پڑاؤ ڈالا وہ جگہ نشیبی اور ریتلی تھی، اس پر چلنا مشکل تھا، پاؤں زمین میں دھنس جاتے تھے، اس طرف پانی بھی نہ تھا، مسلمانوں کے جسم میلے ہو گئے تھے، رمضان کا مہینہ بھی تھا۔ اس رات اللہ تعالیٰ نے رحمت کی بارش برسا دی۔ کافروں کی جو جگہ تھی نا، وہ تو سخت زمین تھی، صاف زمین تھی، کافروں کی جگہ کیچڑ سے بھر گئی، جبکہ مسلمانوں کی جگہ ریتلی ہونے کی وجہ سے سخت ہو گئی اور زمین پر چلنا آسان ہو گیا۔ پانی کے حوض بنا کر اس سے مشکیزیں بھر دی گئی۔ مشکیزہ کسے کہتے ہیں؟ وہ برتن جس میں یعنی یہ ربر سے بنائے جاتے تھے مشکیزیں، اور ان میں وہ پانی ڈالتے تھے، جیسا کہ آج کل ہم کولر استعمال کرتے ہیں، کہ ہم کولر میں پانی ڈالتے ہیں یا جگ میں پانی ڈالتے ہیں اس طرح۔ تو اس وقت یہ مشکیزیں ہوا کرتے کہ اپنے ساتھ لے جانے کے لیے وہ مشکیزیں کا استعمال کرتے اور اس میں پانی وہ بھرتے تھے۔ تو جب بارش ہو گئی تو مسلمان نے حوض بنائے، تالاب بنائے اور پانی کو جمع کیا، اور پھر وہاں سے مشکیزیں پانی سے بھر دی۔ تو پانی سے جو ہے وضو اور غسل اور استعمال کے لیے مسلمان کے پاس پانی آ گئے، اور ایک فائدہ یہ ہوا بارش سے کہ ریت جم گئی، چلنا پھرنا آسان ہو گیا، جبکہ کافروں کے لیے وہ بارش جو تھی وہ نقصان دہ ثابت ہو گئی، کیونکہ ان کی جگہ تو سخت تھی اور پھر بارش برسنے سے وہ کیچڑ میں تبدیل ہو گئی، تو پھر جب بندہ کیچڑ والی جگہ میں چلتا ہے تو پھسل جاتا ہے، تو اس سے چلنا پھرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو کفار کے لیے وہ بارش جو تھی وہ نقصان دہ ثابت ہو گئی، مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ثابت ہو گئی۔ مسلمانوں کی پرسکون نیند، یہ دوسرا انعام تھا، جو کہ جنگ بدر سے ایک رات پہلے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر نیند طاری کر دی۔ تو یہ دوسرا انعام تھا مسلمانوں پر، یہ اللہ تعالیٰ نے بارش یعنی بارش کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے یعنی موسم کو ٹھنڈا کیا، ہوا ٹھنڈی ہو گئی، تو مسلمان کیا ہو گئے؟ آرام کی نیند سو گئے۔ تو یہ دوسرا انعام تھا جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا مسلمانوں کے لیے جنگ بدر کے موقع پر۔ بارش سے ٹھنڈی ہوا چلی، مسلمان ساری رات گہری نیند سوئے، صبح بالکل تازہ دم تھے، جبکہ کفار پریشان حال ہونے کی وجہ سے پوری رات نہ سو سکے، جس کی وجہ سے وہ تھکے ہوئے تھے۔ تو جب میدان بدر میں کفار بھی پہنچ گئے تھے، مسلمان بھی پہنچ گئے تھے، تو جنگ سے پہلے رات والی اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ مسلمان پر نیند طاری کر دی۔ وہ بالکل یہ عرب میں جنگ کا ایک طریقہ کار ہوتا تھا، اور اس طریقہ کار میں وہ طریقہ کار یہ ہوتا تھا کہ وہ رات کے وقت ایک دوسرے پر حملہ آور نہ ہوتے، وہ جب صبح ہو جاتی تو تب وہ ایک دوسرے کے خلاف وہ کیا کرتے؟ لڑائی لڑتے، لیکن رات کے وقت وہ ایک دوسرے پر حملہ آور نہ ہوتے۔ تو مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ نے کیا کیا؟ نیند طاری کر دی، وہ آرام کی نیند سو گئے، جب وہ صبح اٹھ گئے تو بالکل تازہ دم تھی، کیونکہ ان کی جو تھکاوٹ تھی وہ کیا ہو گیا؟ وہ ختم ہو گیا۔ اسی طرح وہ شیطان جو تھا، شیطان مسلمانوں کے دلوں میں طرح طرح کے وسوسے ڈال رہا تھا، کفار کی زیادہ تعداد کے بارے میں، جنگی اسلحے کے بارے میں، تو اس طرح یہ وسوسے شیطان مسلمان کے دل میں ڈال رہا تھا۔ تو نیند کا ایک فائدہ یہ ہو گیا کہ جب مسلمان سو گئے اور پھر صبح دوبارہ بیدار ہو گئے، تو نیند سے اس کے ایک طرف تو تھکاوٹ ختم، دوسری طرف دوسرا فائدہ جو ہوا مسلمان کو یہ تھا کہ شیطانی وسوسوں سے مسلمانوں کے دل صاف اور پاک ہو گئے۔ تو جب دل شیطانی وسوسوں سے پاک ہوئے تو ان کی دل اور بھی مضبوط ہو گئی، وہ اور بھی کیا ہو گئی؟ یعنی بہادری سے لڑنے کے لیے تیار تھے۔ ہاں، تیسرا انعام میدان جنگ میں اونگ طاری ہونا۔ اونگ جو ہے کسے کہتے ہیں؟ نیند جیسی حالت، پوری نیند نہ ہو، نیند جیسی حالت کو اونگ کہتے ہیں، کہ جب بندہ کیا ہوتا ہے؟ نیند سی حالت آ جاتی ہے، اچھی طرح سونے کو نہیں کہتے بلکہ یہ نیند کی سی حالت کو اونگ کہتے ہیں۔ کفار مسلمان کا میدان جنگ میں آمنا سامنا ہوا تو اس وقت کچھ لمحوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے مسلمان پر اونگ طاری کر دی، لیکن جلد ہی مسلمان اس اونگ سے بیدار ہوئے، اور اس اونگ کے بعد ان کے دلوں میں طاقت اور مضبوطی پیدا ہوئی۔ تو ایک انعام یہ تھا کہ مسلمانوں کے دلوں میں کیا ہو گیا؟ جب
یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ جب بھی جنگ ہوتی تھی تو اس وقت عرب میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا کہ دونوں طرف کے جو لشکر ہوا کرتے تھے، جو فوجی ہوا کرتی تھی، وہ میدان میں وہ لشکر جو تھے وہ کڑا ہوتا تھا صفوں میں، یعنی صفے وہ صفوں میں کڑے ہو جاتے تھے، قطار میں کڑے ہو جاتے تھے. پہلے ایک طرف سے ایک بندہ آتا، دوسری طرف سے ایک بندہ آتا، انفرادی لڑائی وہ شروع کرتے، اور پھر اس انفرادی لڑائی کے بعد باقاعدہ جنگ شروع ہو جاتی تھی. تو جب اس طرح بدر کے میدان میں کفار اور مسلمانوں کی دونوں کی فوج آمنے سامنے ہو گئی اور صفوں میں وہ کھڑے ہو گئے تو اور لڑائی شروع نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت بھی مسلمانوں پر وہ اونگ طاری کر دی، اور جلد ہی اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو اس اونگ سے بیدار کیا. اور جب اس اونگ کا فائدہ، جب وہ بیدار ہو گئی تو اس اونگ کا فائدہ مسلمانوں کے یہ ہوا کہ اس اونگ سے بھی مسلمانوں کے جو دل تھے وہ مضبوط ہو گئے. تو وہ اور بھی ان کے دلوں میں طاقت پیدا ہو گئی، مضبوطی پیدا ہو گئی. اور جو کفار تھے وہ رات کو بھی نہ سو سکے، اس وقت بھی نہ سو سکے، صبح کے بھی نہ سو سکے، تو وہ بہت تھکے ہوئے تھے. تو جب بندہ تھکا ہوا ہوتا ہے تو پھر وہ اچھی طرح سے کچھ بھی کام نہیں کر سکتا، تو لڑائی کیسے کر سکتا ہے. اچھا، ایک اور انعام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص معجزہ. اللہ کے حکم کے مطابق حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مٹھی بھر ریت لی اور اس کو کفار کی طرف پھینکا. اس ریت کا ایک ایک ذرہ ایک ایک کافر کی آنکھ میں چلا گیا. کفار اس ریت سے بالکل اندھے ہو گئے اور میدان جنگ چھوڑ کر بھاگنے لگے. تو یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے عین جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کہ جب دونوں فوجیں آمنے سامنے ہو گئی، جنگ کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مٹھی مبارک میں کنکریاں لے لی اور ان مٹھی بھر کنکریوں کو کفار کی طرف پھینک دیا، اور وہ مٹھی بھر کنکریاں 1000 کفار کے لشکر کی آنکھوں میں چلے، وہ ذرات وہ کنکریاں وہ چلے گئے، ان کی آنکھوں پر جا لگی. تو اس سے فائدہ یہ ہوا کہ وہ بدحواس ہو گئے، اور جب وہ بدحواس ہو گئے تو وہ بھاگنے لگے اور مسلمانوں نے حملہ کیا. تو اس طرح پھر وہاں پر 70 کفار کو ان مسلمانوں نے قتل کیا، اور 70 کفار جب وہ بدحواس ہونے لگے اور بھاگ رہے تھے تو 70 کو مسلمانوں نے پکڑ لیا، اور باقی جو تھے وہ مکہ مکرمہ بھاگ گئے. تو یہ ایک معجزہ تھا جو اس وقت اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا، کہ مٹھی بھر کنکریاں 1000 کفار کے لشکر میں کیا وہ کنکریاں وہ پہنچ گئی. طاقت جو تھی وہ تو اللہ تعالیٰ کی تھی، خلاقت کا اثر اللہ تعالیٰ نے ڈالا تھا، لیکن جو پھینکنے والے ہاتھ تھے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے. تو یہ ایک معجزہ تھا جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا. تو یہ بھی ایک احسان اور ایک انعام تھا مسلمانوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اس وقت مسلمانوں پر. اچھا، ایک اور انعام، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں کفار کا کم دکھائی دینا. جس صبح جنگ ہونے والی تھی اس رات حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں کفار کی تعداد بہت کم دیکھی. یہ خواب سچا تھا کیونکہ مسلمانوں کے ساتھ فرشتے بھی تھے. صبح حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو یہ خوشخبری سنائی تو بہت دلیری کے ساتھ، دلیری یعنی بہادری کے ساتھ میدان میں نکلے. پہلا انعام کے بارے میں آپ پڑھ چکے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعام ہوا کہ نیند طاری کر دی جنگ سے ایک رات پہلے. تو جب نیند طاری کر لی تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں کفار کی تعداد کم دکھائی. جب صبح ہو گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ خواب جو تھا، وہ خوشخبری جو تھی، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجاہدین صحابہ کرام کو سنائی. تو جب انہوں نے سنا کہ کفار کی تعداد کم ہے تو اس طرح مجاہدین صحابہ کرام کے دل اور بھی مضبوط ہو گئے. اچھا، ایک اور انعام، فرشتوں کا آنا. اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے 1000 فرشتے بھیجے، 1000 پھر 3000 پھر 5000، جس سے مومنوں کے دل مطمئن ہو گئے اور وہ بہادری سے لڑنے لگے. مسلمان تو تعداد میں کم تھے تو مسلمانوں نے تو دعا کی تھی، فریاد کی تھی، تو اللہ تعالیٰ نے وہ دعا وہ فریاد قبول فرمائے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کے لیے فرشتے بھیجے جو بالکل لگاتار ایک دوسرے کے پیچھے وہ آ رہے تھے. تو
مسلمانوں کی مدد کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے بھیجے، تو یہ ایک اور انعام تھا کہ کفار کو انہوں نے بھی، فرشتوں نے بھی کیا کیا، مار بگایا۔ اچھا، ایک اور انعام، جب حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے فتح کی بشارت۔ جنگ شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خوشخبری دی کہ فتح اس جنگ میں صرف اور صرف مسلمانوں کو ہی ہوگی۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بشارت مسلمانوں کو سنائی۔ اس بشارت کو، یہ بشارت خوشخبری کو کہتے ہیں۔ سن کر مسلمان کے دل مطمئن اور مضبوط ہو گئے۔ جب یہ خوشخبری حضرت جبرائیل علیہ السلام نے سنائی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو یہ خوشخبری سنائی، تو وہ کیا ہو گئی، وہ خوش ہو گئے اور ان کے دل مطمئن ہو گئے اور مضبوط ہو گئے۔ جب بندے کا دل مضبوط ہوتا ہے تو ان کے پاؤں آٹومیٹکلی مضبوط ہوتے ہیں، چاہے ایک بندہ کتنا ہی پہلوان کیوں نہ ہو، لیکن جب اس کا دل کمزور ہوتا ہے تو چاہے پاؤں کتنی مضبوط کیوں نہیں ہوتے، وہ بھاگنے پر مجبور ہوتے ہیں۔ تو مضبوطی، اصل مضبوطی وہ دل کی ہوتی ہے، جو طاقت، جو قوت ہوتی ہے وہ دل کے ہوتے ہیں۔ جب دل مضبوط ہوتا ہے تو ہاتھ پاؤں مضبوط ہوتے ہیں، اور جب دل کمزور ہوتا ہے تو چاہے ہاتھ پاؤں کتنے ہی صحت مند کیوں نہ ہو، بھاگنے پر مجبور ہوتا ہے پھر بندہ۔ اچھا، یہ سوال ہے، سوال نمبر 3، مندرجہ ذیل عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ۔ پیپر میں بھی اسی طرح یہ کویشچن آتا ہے، عبارت کا مفہوم بیان کیجیے۔ تو یاد رکھیے کہ یہاں پر مفہوم میں ذہنی حق بنانے کی ضرورت نہیں ہے، ذہنی حق نہ بنائے تو خیر مفہوم میں تو ترجمہ ہیڈنگ دو گے یہاں پر۔ تو سوال کو دیکھ کے ترجمہ، یہ ترجمہ کا لفظ نہیں ہے، ترجمہ نہیں مانگا گیا ہے، صرف مفہوم مانگا گیا ہے، لیکن آپ نے مسٹ ترجمہ لکھنا ہوگا۔ ترجمہ ہیڈنگ دو گے، ترجمہ لکھو گے، اور اس کے بعد یہ مفہوم جو یہاں پر مانگا گیا ہے یہ مفہوم لکھو گے۔ ترجمہ، اور اے مجاہدوں، مشرکین سے اس وقت تک لڑو کہ فتنہ نہ رہے اور پورا کا پورا دین اللہ تعالیٰ کے لیے ہو جائے۔ جب یہ ترجمہ لکھ لو تو پھر اس کے بعد مفہوم ہیڈنگ دو گے اور مفہوم لکھو گے۔ فتنے سے مراد زمین پر فساد ہے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ آپ لڑتے رہیں، کس سے؟ مسلمانوں سے۔ کب تک؟ جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے، جب تک فتنہ ختم نہ ہو جائے۔ تو جب فتنہ ختم ہوگا تو تب آپ جہاد بند کریں گے۔ تو فتنہ کیا ہے؟ تو فتنے سے مراد، یہ ہم ڈیٹیل میں پڑھ چکے ہیں کہ کفر بھی ہے، شرک بھی ہے، نقصانات، ایذائے تکالیف، یہ ساری چیزیں ہیں۔ تو فتنے سے مراد زمین پر فساد ہے، اور تمام فسادات میں، زمین پر جتنے بھی فسادات ہے، جتنے بھی فتنے ہیں، ان سب میں سب سے بڑا فساد جو ہے وہ شرک ہے۔ اور سب سے بڑا فساد کیا ہے؟ شرک ہے۔ شرک جو ہے سب سے بڑا فتنہ ہے زمین پر۔ تو جب تک شرک ختم نہیں ہوگا تب تک مسلمانوں کو کفار کے خلاف لڑنا ہے۔ پھر ہے فتنہ نہ رہنے کا مطلب ہے کہ لوگ مسلمان ہو جائے، سارے لوگ کیا ہو جائے؟ مسلمان ہو جائے۔ اللہ کی جو زمین ہے اس پر اللہ کا نظام نافذ ہو جائے، بس یہی مقصد ہے۔ یہاں دین سے مراد اقتدار اور غلبہ ہے، حکومت، سلطنت، یعنی اقتدار، حکومت، سلطنت، غلبہ مشرکوں کے ہاتھ میں نہ رہے۔ جب تک اقتدار، غلبہ، حکومت، سلطنت مشرکوں کے ہاتھ میں یہ چیزیں ہوں گے تو پھر مسلمانوں کے نہ جان محفوظ ہوں گے، نہ مال محفوظ ہوں گے، نہ ایمان محفوظ ہوں گے۔ جب اقتدار مسلمانوں کے ہاتھ میں ہوگا، سلطنت مسلمانوں کی ہوگی، حکومت مسلمانوں کی ہوگی، قوت مسلمانوں کی ہوگی، تو تب مسلمان جو ہے آزادی کے ساتھ اور پرسکون طریقے سے اپنی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق گزار سکتے ہیں۔ لیکن جب تک یہ اقتدار، یہ چیزیں کفار کے ہاتھ میں ہو تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسلمانوں کے جان مال محفوظ نہیں ہوں گے، حتیٰ کہ ان کی ایمان بھی محفوظ نہیں ہوں گے۔ تو اپنے مسلمان کے جان مال کی حفاظت کے لیے اور ایمان کی حفاظت کے لیے ضروری ہے کہ غلبہ مسلمانوں کا ہو، اقتدار، سلطنت، حکومت مسلمانوں کا ہو، یعنی اقتدار مشرکوں کے ہاتھ میں نہ رہے۔
اس آیت میں لڑنے کا حکم اس وقت تک لازم قرار دیا ہے کہ جب تک سب مسلمان نہ ہو جائے۔ روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی مکان زمین پر ایسا نہ رہے گا جس پر اللہ کے اسلام کا کلمہ داخل نہ ہو، یعنی اسلام قبول کرنے پر اللہ تعالیٰ عزت دے گا، اور اسلام سے محروم رہنے پر اللہ ذلیل کر دے گا، اور وہ سب اسلام کے زیر فرمان ہو جائیں گے۔ اچھا، تو یہ مفہوم بھی آپ نے کیا کیا، یہ بھی آپ نے پڑھ لیا۔ تو نوٹس آپ کو ملیں گے، اور کچھ نوٹس ملیں اور کچھ مل جائیں گے، تو اس کی لکھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ کل جو میں نے ہوم ورک دیا تھا اس کے بعد یہ ہوم ورک نوٹ کر لے کہ الدرس الثانی بھی جو ترجمہ میں نے دیا تھا کہ یاد کرے، یہ تو آپ نے یاد کیا ہوگا۔ اچھا، الدرس الثانی بھی کا جو سوال نمبر 1 اور 2 ہے، یہ یاد کریے، ہوم ورک ہو گیا۔ کل میں نے ہوم ورک دیا تھا کہ الدرس الثانی بھی کا ترجمہ یاد کرے، اور ترجمہ کے بعد جو ہے آج جو ہوم ورک ہے وہ ہے الدرس الثانی بھی سوال نمبر 1 اور 2 یاد کرے۔ یہ ضروری ہے کہ آپ جو بھی ہوم ورک آپ کو ملتا رہے اسلامیات کا، تو اس ہوم ورک کو اسی دن یاد کیا کرے، تاکہ جب پھر آپ منتھلی ٹیسٹ ویکلی ٹیسٹ جو بھی ہوں پھر آپ کو آسانی ہو۔ تو سوال نمبر 1 2 یاد کرے انشاءاللہ۔ کل یہ مفہوم رہ گیا، یہ مفہوم کل میں دوں گا ہوم ورک میں۔ کوئی بندہ یاد کر سکتے ہے تو 3 سوالات یاد کرے، یاد نہیں کر سکتا تو بس یہ 2 سوال یاد کرے، سوال نمبر 3 کل یاد کر لیں گے، کل وہ میں ہوم ورک میں دے دوں گا۔ اچھا، تو بس یہ ختم ہو گیا آج یہ کا یہ درس ثانی بھی، آیات کی تراجم بھی ہو گئے، سوالات جوابات بھی ہو گئے، ہوم ورک بھی ہو گیا۔ اب کسی کے ذہن میں کوئی کویسچن ہو تو پھر وہ کویسچن آپ پوچھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ سر آپ نے کہا کہ رات کو حملہ آور نہیں ہوتے تھے، تو وہ کیوں؟ یہ عربوں میں یہ طریقہ کار ہوتا تھا، یہ بس ان کے ایک اپنی حکمت عملی تھی، یہ ان کا اپنا ایک طریقہ تھا کہ وہ رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوتے تھے۔ تو بس وہ اسی طریقہ کار کے مطابق غزوہ بدر کے موقع پر بھی وہ رات کے اندھیرے میں ایک دوسرے پر حملہ آور نہیں ہوئے۔ صحیح ہے سر، لیکن سر رات کے وقت تو اور بھی اچھا موقع ہوتا ہے نا؟ ہاں بالکل، اور بھی اچھا موقع ہوتا ہے، لیکن ان میں یہ بات تھی کہ وہ جس بات پر قائم رہتے، جس بات کا فیصلہ کرتے اس پر قائم رہتے، جو طریقہ کار وہ کیا کرتے وہ اختیار کر لیتے اس پر قائم رہتے، تو بس وہ اس پھر فائدہ و نقصان کو نہیں دیکھتے تھے، تو بس اور نہ آسانی کو دیکھتے تھے اور نہ مشکلات کو دیکھتے تھے، بس وہ تو اسی طرح کے لوگ تھے عرب میں اس وقت، یعنی زمان جاہلیت، ایسا زمانہ تھا نا کہ یہ سب سے طاقتور، سب سے مضبوط، سب سے پہلوان اس بندے کو سمجھا جاتا تھا۔ یہ اتنا جہالت کا دور تھا اس وقت، اسلام سے پہلے کی یہ بات ہے نا، کہ جس کے گھر کے چھت پر جتنی کوپڑیاں ہوتی تھی نا وہ سب سے بہادر ہوا کرتا تھا، وہ سمجھا جاتا تھا۔ تو وہ ان میں وہ ایک بات تھی کہ وہ جس بات جو طریقہ کار اپناتے اس پر قائم رہتے، پھر وہ فائدے آسانی نقصان یہ چیزیں نہیں دیکھتے تھے، تو یہی طریقہ کار تھا، بس وہ رات کے وقت جنگ نہیں کرتے تھے، بس اس پر قائم تھے۔ تو اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر بھی کفار نے بھی مسلمانوں پر حملہ نہیں کیا۔ ٹھیک ہے سر، تھینک یو سر۔ آمنہ حامد، آمنہ حامد، کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لے۔ زبیر، زبیر کوئی کوشچن ہو تو پوچھ لو۔